السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پروگرام میں ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چوہدری صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں۔ فواد صاحب آپ کا شکریہ، آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی آج 55 سال کی ہو گئی ہے، یوم تاسیس کا جلسہ تھا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ کٹھ پتلی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کو صوبے سے بھی باہر بھیجنا چاہتی ہے، اس پر بھی مفصل بات کریں گے۔ پنجاب میں بھی اس وقت ایک ہیجانی کیفیت ہے، اسمبلی تحلیل ہوگی یا نہیں ہوگی، بہت سے سوالات ہیں۔ لیکن فواد صاحب شروع میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، کل آپ کی بڑی اہم ملاقات ہوئی ڈونلڈ بلوم صاحب سے، جو امریکی سفیر ہیں پاکستان میں۔ اس ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا سر؟ دیکھیں جی، جو بھی امریکہ ہے اور دیگر ممالک ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ان کے جو امبیسڈر ہیں یہاں، وہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک نقطہ نظر سمجھنا چاہتے ہیں، بات ہونی ہوتی ہے۔ تو اسی تناظر میں ہی امریکہ کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہمارا انٹریکشن ہوتا رہتا ہے، باقی ممالک سے بھی ہوتا رہتا ہے۔ فواز صاحب، یہ درست ہے، ظاہر بات ہے کہ ایک بڑی جماعت کے طور پر جو کل تک اقتدار میں تھی، تمام ممالک کے ساتھ رابطہ انٹریکشن ضروری ہے۔ یہ ملاقات کی دعوت آپ کو امریکی سفارت خانے کی طرف سے ملی یا آپ ملے؟ ایک تو دوسرا یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیمیج کنٹرول کی ایک کوشش ہے، کیونکہ 6-7 مہینے میں جو آپ کا نیریٹو تھا اس کی وجہ سے تعلقات کچھ سرمایہ کا شکار تھے۔ نہیں، ہمارا نیریٹو میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ہمارا نیریٹو اب بھی یہی ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ برابری پہ تعلقات چاہتے ہیں۔ جی، جیسے امریکہ کے تعلقات یو اے ای کے ساتھ ہیں، سعودی عربیہ کے ساتھ ہیں، انڈیا کے ساتھ ہیں، ویسے ہی ان کے تعلقات ہمارے ساتھ ہونے چاہیے۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی سلیوری ریلیشن شپ ہمارے ساتھ نہ ہو کہ ہم آج ہمارا انٹرسٹ یہ ہے تو اب آپ ادھر ہو جائیں، ادھر ہو تو ادھر ہو جائیں۔ باقی جو ہے ظاہر ہے جیسے باقی ملکوں سے تعلقات ہیں ویسے ہی ہم چاہتے ہیں کہ ویسے کا۔ صحیح۔ تو یہ دعوت آپ کو ملی یا آپ ملنے گئے؟ میری ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ اچھا، یہ کمانڈ کی تبدیلی ہو گئی۔ آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہوئے، حکومت چلی گئی، تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے اور آپ کو لیول پلین فیلڈ ملے گی جو ماضی میں آپ کو ملتی نظر نہیں آ رہی تھی؟ فرق تو پڑے گا، میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی جو پچھلی لیڈرشپ کی پالیسیز ہیں جی، ان سے ایک جو ہے وہ تلخیاں تو پیدا ہوئی ہیں، اور پاکستان کی عوام کے اندر بھی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، سب سے بڑا لیڈر ہے، اگر اس کے اوپر جو ہے وہ ایک پارٹیزن اپروچ لیں گے تو اس سے ظاہر ایک نقصان ہوتا ہے۔ اور امید یہی ہے کہ نئی لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے جو یہ اپروچ ہے اس کو بدلے گی اور ہم ایک مثبت دیکھیے اسٹیبلشمنٹ سے یہی ہوتا ہے کہ وہ امپارشل ہوں، پارٹیز میں جو ہے وہ نہ کریں ایک۔ اس کے علاوہ اور آپ سے ظاہر ان سے کیا توقع ہوگی؟ یہ توقع تو نہیں ہو سکتی کہ وہ کوئی آپ کے ساتھ مل کے حکومت الٹا دیں یا آپ کے ساتھ مل کے وہ ایک سیاسی وہ ہوم لابنگ کریں۔ یہی توقع ہے ان سے کہ وہ اپنا جو کانسٹیٹیوشنل رول ہے وہ ادا کریں اور ایک پارٹی کا ساتھ نہ۔ صحیح ہے۔ اچھا فواد صاحب، آج عمران خان صاحب نے ٹویٹر پہ مبارکباد دی جنرل ساحر شمشاد صاحب کو بھی اور جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی۔ یہ مبارکباد صرف ٹویٹر کی حد تک ہی تھی یا کوئی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ رابطہ بھی ہوا، کوئی ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے عمران خان صاحب کا ان شخصیات سے؟ نہیں جی، کوئی رابطہ نہیں ہوا، اور ابھی جو ہے وہ بالواسطہ رابطے جو ہیں وہ تو ظاہر رہتے ہی، لیکن یہ ہے کہ ڈائریکٹ رابطہ نہیں۔ صحیح ہے۔ یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ قمر جاوید باجوہ صاحب الوداعی ملاقات خان صاحب سے کرنا چاہتے تھے، کوئی ایسی بات تھی یا نہیں، بس ایسے افواہیں ہیں؟ دیکھیں، باجوہ صاحب کے ساتھ ہمارا اچھا وقت بھی گزرا ہے، تلخیاں بھی ہوئی ہیں، جی، تو آخر میں ظاہر ہے کہ جیسے حالات بنے ملاقات کیا ہونی تھی، ملاقات جو ہے وہ تو نہیں ہو سکی تھی، لیکن بہرحال اب وہ چلے گئے ہیں تو اب کیا کامنٹ کریں۔ جی فواد صاحب، اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کیا گیا، اب اس پہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے، اور بالخصوص پنجاب میں کیا مونس الہی کی واپسی کا انتظار ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے مونس الہی صاحب کی واپسی بھی امپورٹنٹ ہے، وہ آج آ جائیں گے اور کل ان کی ملاقات ہو جائے گی، اور باقی تاخیر کوئی نہیں ہے، ایک پروسیس ہے، اس پروسیس کے مطابق ہم آگے چل رہے ہیں۔ پارٹی نے ایک فیصلہ کیا ہے، اب اس کے اوپر لیگل جو فارمولیشن ہیں، لیگل سٹیپس ہیں وہ لینے ہیں، اس کے لیے پارلیمنٹری پارٹی کی جو میٹنگ ہیں وہ بلا لی گئی ہیں، اور اکارڈنگلی ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے تک جو ہے
ہفتے کو انشاءاللہ اس کے اوپر جو کچھ فیصلے ہیں وہ ہم کر لیں۔ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ چودھری پرویز الہی صاحب کل یا آج عمران خان صاحب سے ملیں گے، ابھی تک میرے خیال کوئی ملاقات تو نہیں ہوئی، یہ اس میں کیا رکاوٹ پیش آ رہی ہے؟ خان صاحب کی زیادہ مصروفیات ہیں یا پرویز الہی صاحب کی مصروفیات زیادہ ہیں؟ ایکچولی وہ چاہ رہے تھے ہم کہ مونس صاحب بھی آ جائیں اور میٹنگ میں مونس صاحب بھی ہوں، تو وہ آج رات کو پہنچ رہے ہیں، وہ ملک سے باہر ہے، تو اب جو ہی وہ پہنچیں گے تو ملاقات ہوگی۔ یہ کوشش یہ ہو رہی ہے، مسلم لیگ کے حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے کچھ ارکان اسمبلی کو، پارلیمانی پارٹی کے لوگوں کو اس بات پر اعتراض ہے کہ اسمبلیاں تحلیل نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی کوئی آپ کے پاس بھی اطلاع ہے؟ کوئی لوگ ہیں کچھ جو تحفظات رکھتے ہوں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ 4-5 مہینے کے لیے کوئی بھی شخص اپنا جو پولیٹیکل کیریئر ہے اس کو نہیں ضرورت اس کو کہ وہ اس قسم کی کوئی پارٹی سے روگردانی نہیں کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم تو نیشنل الیکشن چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو ہم سے چاہیے کہ وہ اعلان کرے الیکشنز تو، اور ہمارے سے فریم ورک کے اوپر بات کرے۔ اب یہ جو باقی معاملات ہیں کہ ہمارے لوگ تو سارے کھڑے ہیں مشکل ترین حالات میں، جو 6-7 مہینے میں جو کچھ ہوا، ان لوگوں کو بلا کے کیا کیا نہیں کہا گیا، کیا کیا دھمکیاں نہیں دی گئی، اس کے باوجود یہ سارے لوگ جو ہے یہ ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اتنے مشکل حالات اتنے نہیں ہیں جتنے اب 6-7 مہینے لوگوں نے گزارے ہیں۔ اب کوئی بھی بندہ جو ہے وہ ہلے گا نہیں اور فائدہ کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں ہمیں بڑا سمپل ہے، آج ہم پنجاب میں الیکشن کراتے ہیں، 2/3 میجورٹی سے یہ الیکشن تحریک انصاف جیتے گی، اور جب ہم الیکشن جیتیں گے تو ان کو نون لیگ کو تو اگلے کینڈیڈیٹ ہی ملنے نیشنل اسمبلی میں کھڑا کرنے کے لیے، تو یہ تو انہوں نے ایک بڑی غلطی کی ہے اب تک الیکشن نہ۔ اچھا فواد صاحب، ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ اسمبلی تحلیل بھی کر دیتے ہیں، قانونی آئینی طور پہ یہ معاملہ عدالت میں جا سکتا ہے اور لگ بھی یہ رہا ہے کہ اپوزیشن اس کو لے کر جائے گی، تو ایک طول ملے گا، جلد انتخابات کا جو آپ کا مطالبہ ہے اس کو طول ملے گا، ڈیلنگ ٹیکٹکس ہوں گی، لانگ مارچ سے آپ جلد انتخابات نہیں لے سکے، تو یہ جو اب آپ کارڈ کھیلنے جا رہے ہیں، آپ اس پہ یقین ہے کہ اس سے جلد انتخابات اور پورے جنرل انتخابات ہو جائیں گے؟ اس میں دیکھیں 64% سیٹیں خالی ہو جائیں گی اور اصولی طور کے اوپر تو نیشنل الیکشن ہونے چاہیے، لیکن اگر وہ نہیں کراتے نیشنل الیکشن تو نہ کرائیں۔ ہم اپنے دونوں صوبوں میں تو 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے، نہ عدالت کے پاس اختیار ہے کہ اس کو روک سکے، نہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے اس کو روک سکے، تو 90 دنوں میں پھر کے پی میں اور پنجاب میں الیکشن ہو جائیں گے، اور جہاں ضمنی الیکشن ہونے ہیں وہ 60 دنوں میں ہونے ہیں، بلوچستان میں اور سندھ میں، تو بہرحال وہ باقی تو ان کی اپنی مرضی ہے، ہم تو اپنے دونوں صوبوں میں الیکشن جنرل الیکشن کروا دیں گے تاکہ ایک مستحکم حکومتیں ان صوبوں میں آ سکیں۔ ابھی تو پتہ ہی نہیں ہے، 1 مہینہ ہے، 2 مہینے ہے، کوئی نظام نہیں چل رہا، اکانومی کا بیڑا غرق انہوں نے کر دیا ہے، آپ کے سامنے ہیں جو حالات ہیں، تو پاکستان کو اسٹیبلٹی دینا امپورٹنٹ ہے اور اس کے لیے الیکشن کے علاوہ کوئی اور حل نہیں۔ فواد صاحب، یہ اسٹیبلٹی کی جو آپ نے بات کی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی، اس کی آپ کی تحریک کی وجہ سے یا جو صورتحال آپ نے پیدا کی، ایک تو وجہ یہ ہے، لیکن کچھ عالمی حالات بھی ہیں جس کی وجہ سے ہماری معیشت جو ہے وہ خراب چلی آ رہی ہے۔ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ معاشی بحران سے نکالنا آپ کے لیے بھی اتنا بڑا چیلنج نہیں ہوگا جتنا موجودہ حکومت کے لیے ہے؟ دیکھیں اس میں جو سب سے امپورٹنٹ پہلے بات ہے نا، وہ تو یہ ہے کہ اسٹیبلٹی ہو۔ جو بہت سارے حالات ہیں وہ اگر پاکستان کے اندر اس وقت سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، تو اس کا عالمی حالات سے تو اتنا تعلق نہیں ہے۔ اس وقت انہوں نے جس طریقے سے انرجی پرائسز، ہم جب جا رہے تھے ہم کہہ رہے تھے کہ 35% جو ہے وہ کرے، ہم ڈسکاؤنٹ کے اوپر روس سے لیں، وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ لیا نہیں۔ اب پورے 6 مہینے گزارنے کے بعد اب ان کو یاد آ رہا ہے کہ ہم یہ کریں، تو یہ سارے جو معاملات ہیں ان تو نااہلی کی وجہ سے ہیں، اس کا عالمی صورتحال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اتنی نالائق، نااہل اور ایک سیلف سینٹرڈ حکومت جس کو سوائے اپنے کیس ختم کرانے کے اور کوئی کسی بات پہ توجہ ہی نہیں ہے، ان کی وجہ سے یہ معاملات خراب۔ اچھا، ایک ایشو اب سامنے آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ جو کوئٹہ میں بم دھماکہ ہوا
اس کی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے قبول کی. ٹی ٹی پی نے پرسوں یہ بیان دیا تھا کہ جی سیز فائر ختم ہو گیا. آپ کے دور میں مذاکرات ہوئے ٹی ٹی پی سے, سیز فائر کا فائدہ جو ہے فیصلہ ہوا, کچھ معاملات سدھرے, لیکن دہشت گردی ختم نہیں ہوئی. اب یہ دوبارہ سر اٹھا رہی ہے, تو کہاں فالٹ ہے؟ ہم موجودہ حکومت جو ہے وہ مذاکرات کو کامیابی کی طرف نہیں لے جا سکی, یا ٹی ٹی پی بدنیت سی تھی پہلے دن سے؟ دیکھیں, جب سے یہ 7 مہینے سے جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے, 52% اضافہ ہوا ہے پاکستان میں ٹیررزم اٹیکس میں, اور اس سے ایک پاکستان میں جو ہم نے اسٹیبلٹی لائے تھے وہ بھی دوبارہ جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے انفارچونیٹلی, اور یہ ایک بڑی کنسرننگ بات ہے ہمارے لیے. اور انفارچونیٹلی جو افغانستان کے ساتھ ہم نے اپنا ایک طریقہ کار طے کیا تھا, افغانستان کے ساتھ جو تعلقات بہتر کیے تھے, اس وقت کے بعد سے اب تک وہاں پہ تو کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. انہوں نے ہنا ربانی خیر کو کل بھیجا, ہنا ربانی خیر سے ملا یعقوب نے ملاقات سے ہی انکار کر دیا. افغانستان کی جو فیصلہ ساز ہے وہ ان سے انہوں نے ملاقات تک نہیں کی. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری فورن پالیسی جو ہے اس میں کتنا بڑا ایک فلا ہے, سوائے اس کے کہ یہ جہاز اٹھا کے کبھی ادھر چلے جائیں کبھی ادھر چلے جائیں, اور کوئی ان کا کوئی فورن پالیسی نہیں ہے, کچھ نہیں. اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو گیا, ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں. ایک کوئی ان کو جو ہے اس وقت لیڈرشپ جو ہے پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے پاکستان میں ٹیررزم دوبارہ سر اٹھا. اچھا فواز صاحب, یہ بتائیں کل جو آپ کی ملاقات امریکی سفیر سے ہوئی, اس میں یہ ٹی ٹی پی کا اور دہشت گردی کا ایشو بھی زیر بحث آیا, ذرا بتائیں کہ مناسب سمجھیں گے آپ بتانا؟ وہ ظاہر ہے, اس کے لیے جو ہماری قیادت ہے ہماری جو کے پی کی, وہ پہلے بھی گئے تھے اور ملاقات جو ہے وہ ہوئی تھی, اور کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر ان کا جو ایشوز ہیں خیبر پختونخوا کے, وہ بڑے کمپلیکس ہے, اور ان کو امریکہ کو کی وجہ سے ہمارے پہلے بڑے پرابلمز جو ہیں وہ یہاں پہ ہوئے. اور یہ بڑا اہم ہے کہ امریکہ ہمارے نقطہ نظر کو سمجھے, اور جو کاؤنٹر ٹیررزم پالیسیز ہیں وہ بڑی ایک ہماری جو ہیں وہ ایک پاکستان کے انٹرسٹ کے مطابق بنے. تو کیا انہوں نے یہ گلہ کیا کہ خان صاحب جب ہماری فوج وہاں سے نکلی افغانستان سے, تو خان صاحب نے کہا کہ افغان عوام نے غلامی سے آزادی حاصل کی ہے, تو آپ نے یہ بات کیوں کی, کیسے کی؟ ہاں, انہوں نے تو دیکھیں, ہم نے تو بڑے لوگ وہاں سے ریسکیو کروائے ہیں, ہزاروں لوگ جو ہیں ہم نے نیو یارک اسپیشلی جو صحافی تھے جو کام کر رہے تھے, ان سب کو بہت بڑا ریسکیو آپریشن تھا جو ہم نے طالبان کی ساتھ مل کے ان پہ ہم نے کروایا. بڑے ویسٹرنرز کو, جس میں امریکہ کے بہت بڑی تعداد میں لوگ شامل تھے, افغانستان سے ہم نے نکلنے میں جو ہے وہ ان کی مدد کی. تو امریکہ کا تو پاکستان جو طریقہ انصاف کی حکومت کا جو رول ہے اس کے لیے اپریسیشن ہے جو طالبان ٹیک اوور کے بعد افغانستان میں ہمارا رول تھا. تو فواد صاحب یہ کویسچن نہیں ان سے کیا گیا کہ آپ کی اتنا زبردست رول رہا اور اتنی سروسز رہیں, اور پھر اس کے باوجود آپ کی حکومت کے خلاف سازش کی گئی؟ بالکل, ہمارے جو پوائنٹ آف ویوز ہیں وہ تو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے جو ہم ان کے سامنے رکھتے ہیں, ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, اور وہ تو بات چیت جو ہوتی رہتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہم نے جو بنیادی نقطہ ہے کہ ہم برابری کی بنیاد کے اوپر تعلقات چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ پاکستان میں امریکہ سے جو ہمارے تعلقات ہیں, جو عمران خان کی ڈاکٹرائن ہے وہ ایک آزادی کے اوپر مبنی ہے, برابری کے اوپر مبنی. صحیح. فواد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت, آپ کا شکریہ, اجازت دیجیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی 55 سال کی ہو گئی ہے. 30 نومبر 1967 کو اس پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی. ذوالفقار علی بھٹو اس پارٹی کے بانی تھے, اور ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ان کی صاحبزادی بے نظیر بھٹو صاحبہ ان کی پیپلز پارٹی رہی. پھر آصف زرداری صاحب نے اس کی کمان سنبھالی, اور اب بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھتے ہیں. کچھ بنیادی نعرے تھے ارشاد صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی نے عوام کو دیے تھے, اور وہ نعرے عوام کی آواز بنے تھے. طاقت کا سر چشمہ عوام ہیں, روٹی کپڑا اور مکان عوام کا حق ہے, جو وسائل ہیں ان کی یکساں تقسیم ہوگی,
بلاول صاحب نے آج کہا کہ بھٹو صاحب نے عوام کو روٹی کپڑا اور مکان دیا، لیکن ہمیں تو یہ آج بھی پاکستان کے لوگوں کی پاکستان بننے کے 75 سال بعد اور پیپلز پارٹی بننے کے 55 سال بعد یہ خواب ہی معلوم ہوتا ہے، کیوں روٹی کپڑا اور مکان آج تک پاکستان کے سارے عوام کو نہیں مل سکا؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، انہوں نے نئے نعرے دیے، نوجوان نسل کو متاثر کیا، پڑھی لکھی جو مڈل کلاس ہے اس کو متاثر کیا، اور وہ مزدوروں کو کیا، کسانوں کو کیا، جی ہاں، اور وہ جو سیاست تھی 15 16 17 سال اس وقت ہو گئے تھے پاکستان کو بنے ہوئے، 17 20 سال ہوئے تھے، تو اس کا رخ بدلا انہوں نے. اور اس وقت چونکہ 2 کیمپوں میں دنیا بٹی ہوئی تھی، ایک موجودہ کیپٹلسٹ جو کیمپ تھا اور دوسرا سوشلسٹ اور کمیونسٹ کیمپ تھا، تو انہوں نے اس کے امتزاج سے ایک نئی پارٹی کھڑی کی. یعنی وہ سوشلزم بھی تھا اس میں، اور اس میں کیپٹلزم بھی تھا، اور اسلام کا بھی تڑکا لگایا ہوا تھا، اسلامی سوشلزم کا انہوں نے نعرہ لگایا. تو وہ ساری چیزیں تھیں، اس کی وجہ سے لوگ اٹریکٹ ہوئے، پارٹی بنی. پارٹی اسلام ہماری طاقت ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے. نہیں، اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، اسلامی سوشلزم ہماری معیشت ہے. طاقت کا سر چشمہ عوام ہے. طاقت کا سر چشمہ عوام، یس. اچھا، تو اس میں یہ تھا کہ ایک تو ایوب خان کے جو 10 سال کا اقتدار تھا، لوگ اس سے تنگ آ چکے تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ جاگیرداروں کا غلبہ تھا. اور اس وقت یہاں ایوب خان نے جو انڈسٹریلائزیشن کی تھی، ایک مزدور طبقہ، طاقتور طبقہ وجود میں آیا تھا، اس کو ایک نعرہ دیا کہ یہ جو انڈسٹری لگ رہی ہے اور یہ جو اس ملک کے سرمایہ دار ہیں، صنعت کار ہیں، یہ آپ کا استحصال کر رہے ہیں، محنت آپ کرتے ہیں، پھل وہ کھاتے ہیں. تو بہرحال وہ ایک چیز تھی جس کی وجہ سے انہوں نے ایوب خان کا باقی سیاسی جماعتیں جو جدوجہد کر رہی تھیں ایوب خان کے خلاف، اور جنہوں نے اس کو کمزور کر دیا تھا ایوب خان کو، وہ سارا پھل انہوں نے اخذ کر لیا، کشید کر لیا. پھر یہ سانحہ ہوتا ہے 1971 کا، مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا. اب اس میں بہت سارے چیزیں ہیں. حسین جنرل باجوہ صاحب نے بھی اپنی الوداعی تقریر میں خواہ یہ موضوع چھیڑ دیا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ خطا کار جو تھے وہ مجیب الرحمن اور بھٹو تھے اور یحییٰ خان تو پوتر تھا. حالانکہ سب سے اہم رول پاکستان توڑنے میں اور مشرقی پاکستان کہ علیحدگی میں وہ یحییٰ خان کا تھا، انہی کے پاس اقتدار تھا. تو خیر، لیکن بھٹو کے 2 چیزیں ہیں جو یادگار ہیں. ایک تو وہ نیشنلسٹ تھے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ نیشنلسٹ تھے، اور اسی سپرٹ سے انہوں نے جب پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا، ہماری معیشت تباہ ہوگی، ایک پاکستان کو کھڑا کیا. لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے، مغربی پاکستان کے لوگ جو ہیں، تو اس اعتماد کا بھرپور فائدہ اٹھا کے انہوں نے پاکستان کو دوبارہ کھڑا کر دیا. دوسرا ان کا کریڈٹ یہ ہے کہ پاکستان کی شکست جب ہوئی انڈیا سے، تو یہاں ایک بہت بڑی مایوسی پھیلی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں اب باقی ماندہ پاکستان کے کتنے ٹکڑے ہوں گے. انہوں نے ایک طرف تو یہ ہے کہ فوج کو مضبوط کیا، اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی. اور جب 1974 میں پہلی دفعہ ایٹمی دھماکے کیے تو اسی دن انہوں نے اعلان کیا کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے. اور اس کے نتیجے میں پاکستان کا دفاع جو تھا، جو خطرے میں 25 سال سے چلا آ رہا تھا، اور پاکستان ٹوٹنے کی وجہ سے اس مزید ایک خوف تھا، اس کو ختم کیا انہوں نے، اور پاکستان ناقابل تسخیر بنا دیا. ان معنوں میں کہنا چاہیے کہ دفاعی طور پر ہمیں اب خطرہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمیں جنگ کے ذریعے شکست دے سکتا ہے. ہمارے لیے اب مسائل جو ہیں وہ سلامتی کا جو مسئلہ ہے وہ معیشت سے جڑا ہوا ہے.
فوجی طاقت سے ارشاد صاحب ایک جڑا سوال ہوا۔ ہے، ارشاد صاحب دیکھیں اچھا پیپلز پارٹی اس میں لیکن جو آپ کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ انہوں نے ضرور لگایا، لیکن اس پر عمل وہ کر ہی نہیں سکے، بلکہ ان مہلت کا نہیں ملی؟ نہیں، مہلت تو 5 سال ان کو پورے ملے، وہ اور چیزوں میں پڑ گئے۔ ایک تو اس وقت جو سوشلزم کا فیشن تھا، نیشنلائزیشن کا فیشن تھا، بے جا طور پر جو اس ملک کا انویسٹر تھا، صنعت کار تھا، تاجر تھا، جو کماؤ پوت تھا، اس کی تذلیل ہوئی، اور نیشنلائزیشن نے ہماری جو انڈسٹریلائزیشن ایوب خان نے کی تھی اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا، تعلیمی شعبے کا بھی بیڑا غرق کر دیا، صحت کے شعبے کا، کیونکہ انہوں نے سرکاری ہسپتال اور جو نیشنلائزیشن ایجوکیشن کی وہ اس سسٹم کو جو ایک بنیاد رکھی جا رہی تھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ اچھا شاہ صاحب سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان آج تک عوام کو اس لیے نہیں مل سکا، یا طاقت کا سرچشمہ عوام اس لیے نہیں بن سکے کہ ملک کے اندر آمریت آ گئی، اور آمریت کا دور بہت طویل تھا، اور جو سیاسی جماعتیں تھیں جو سول سپرمیسی کی بات کرتی تھیں ان کو پنپنے ہی نہیں دیا گیا۔ کیا یہ الزام پیپلز پارٹی کا درست ہے؟ جزوی طور پر یہ بات درست ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بھٹو صاحب کو جتنا سول سپرمیسی کا موقع ملا تھا وہ کسی کو نہیں ملا۔ جب وہ اقتدار میں آئے تو کسی فوجی جرنیل میں یہ جرت نہیں تھی کہ وہ ملک میں مارشل لا لگا سکے۔ انہوں نے عملاً ایک جو فوجی ٹولہ تھا یحییٰ خان کا، ان کو سب کو نکال دیا، برطرف کر دیا۔ اس کے بعد جس آدمی کو آرمی چیف بنایا اس کو کان سے پکڑ کر نکال دیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے فوجی کا ایک الگ نظام بنایا۔ تو ان کو یہ ان کے اندر اہلیت صلاحیت بھی تھی، موقع بھی تھا کہ وہ سول بالادستی کا وہ اہتمام کرتے، لیکن غلطی کہاں کی کہ انہوں نے دیوار سے لگا دیا اپوزیشن کو، یعنی اپنی عوامی مقبولیت بھی وہ کھو رہے تھے، لیکن اپوزیشن کے ساتھ مل بیٹھ کر مسائل بھی حل نہیں کر رہے تھے، معاملات بھی طے نہیں کر رہے تھے۔ ایک اتنی بڑی تحریک کھڑی ہو گئی کہ عملاً 1977 کے جون میں یہ تھا کہ اس وقت رپورٹیں چھپنا شروع ہوئیں کہ بینکوں کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنے کسٹمر کو دے سکیں۔ یہ جو آج کہا جاتا ہے نا ایل سی نہیں کھول رہی، اس وقت یہی پوزیشن وہاں پیدا ہو گئی۔ اچھا سڑکیں جو ہیں وہ مظاہرین کے قبضے میں ہیں، ایم پی ایم این اے تک باہر نہیں نکل سکتے۔ یہاں لاہور میں اسمبلی کا اجلاس ہوا تو صرف اجلاس منعقد کرنے کے لیے گولی چلانی پڑی، اور درجنوں لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے اس میں۔ تو وہ جو صورتحال تھی ایک سول مارشل لا کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور پھر جب مذاکرات شروع ہوئے تو اس کو طول دیا گیا۔ تو وہ مارشل لا کی راہ تو اس طرح سے ہموار نہیں ہوئی کہ جی کسی نے اچانک فیصلہ کیا اور اس نے مارشل لا لگا دیا۔ 4 مہینے مسلسل ایک تحریک چلتی رہی، اور فوجی سربراہوں کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا کہ جناب آپ ان حالات ہمارے قابو سے باہر ہو رہے ہیں، ہمارے قابو سے باہر ہو رہے ہیں۔ وہ ممکن ہے ان کی بدنیتی ہو، ہم یہ بات اگر مان لیں، لیکن آپ کو کس چیز نے روکا تھا کہ آپ معاہدہ نہیں کر رہے؟ اب مان گئے ہیں کہ نئے الیکشن کرا دیں۔ شاہ صاحب پھر 5 جولائی آ گیا، 1977 آ گیا، مارشل لا لگ گیا، پھر طویل ایک رات ہے مارشل لا کی، 11 سال رہے ضیاء الحق صاحب۔ آج کی پیپلز پارٹی، بلاول صاحب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ایک صوبے تک محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہاں سے بھی نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کٹ پتلی جماعت یہ سب کر رہی ہے۔ لیکن میرا سوال یہ نہیں ہے، میرا سوال یہ ہے کہ 2008 کے بعد پیپلز پارٹی اقتدار میں آتی ہے اور 2013 تک وہ وفاق میں حکومت کرتے ہیں، اس کے بعد پیپلز پارٹی صرف سندھ کی حد تک محدود ہے، اور پیپلز پارٹی کے کرتا دھرتا ہیں آصف زرداری۔ بے نظیر صاحبہ کے ہوتے ہوئے بھی پیپلز پارٹی 4 صوبوں کی جماعت تھی، بھٹو صاحب کے ہوتے ہوئے بھی 4 صوبوں کی جماعت تھی۔ آصف زرداری صاحب کے اقتدار کا سورج غروب ہوتے ہی پیپلز پارٹی سندھ تک کیوں رہ گئی؟ دیکھیں
پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی جو سنجیدہ کوشش ہوئی ہے اور جس پر جبر تشدد سب کچھ ہوا ہے وہ ضیاء الحق کے دور میں ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. ضیاء الحق کے دور میں تو پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی. جب الیکشن ہوئے وہ وفاق میں اقتدار میں آئی, وہ سندھ میں آئی, KPK میں آئی, بلوچستان میں آئی. 3 صوبوں میں اس نے حکومت بنائی, مرکز میں حکومت بنائی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی حکومت ختم گرائی گئی. میاں نواز شریف صاحب آ گئے, اسلامی جمہوری اتحاد آ گیا جی, IJI. لیکن 93 میں پھر وہ اقتدار میں آ گئی اور پنجاب میں بھی ان کو اقتدار مل گیا. ٹھیک ہے نا, ایسا ہوا نا. بالکل ایسے ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوششیں پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی یا صوبے تک محدود ہونے کی تھیں وہ ناکام ہو گئیں اور پیپلز پارٹی نے تیسری بار اقتدار لے لیا. پیپلز پارٹی ایک صوبے تک محدود ہوئے 2013 کے الیکشن میں جی. تو اس وقت تو کوئی فوجی عامر اس کو محدود نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن عمران خان جنرل کیانی صاحب ان کو محدود کرنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے. جنرل کیانی صاحب کو تو زرداری صاحب نے 3 سال کی ایکسٹینشن دی تھی. وہ ان کو اتنا پسند تھے کہ ان کو ایکسٹینشن ملی, 6 سال وہ رہے. ان کے دور میں تو کوئی ایسی کوشش ہمیں نظر نہیں آتی کہ ان کو محدود کرنے کی کوشش کی گئی ہو. ٹھیک ہے نا جی. جنرل کیانی صاحب کے بعد راحیل شریف صاحب آتے ہیں, ان کے دور میں بھی ایسی کوئی کوشش نہیں ہوئی. جنرل قمر باجوہ صاحب کے دور میں بھی ایسی کوشش نہیں ہوئی. تو یہ بات ٹھیک ہے, درست ہے کہ PTI نے ہرٹ کیا تو وہ PMLN کو کیا ہے بڑے پیمانے پہ. نہیں, ان کو بھی کیا ہے, لیکن پیمانہ وہ نہیں ہے. یہ اصل میں جو چیز سوچنی چاہیے پیپلز پارٹی کو کہ وہ محدود کیوں ہوئی ہے. ایک انٹرنل پالیٹکس کیا تھی, ان کا ویژن کیا تھا, منشور کیا تھا, وہ کیا وہی پارٹی تھی زرداری صاحب کے دور میں جو پیپلز پارٹی بھٹو صاحب کے دور کی پیپلز پارٹی تھی, یا بینظیر بھٹو کے دور کی پیپلز پارٹی تھے, یا پیپلز پارٹی کا چہرہ تبدیل کرنے کی کوشش میں یہ کچھ ہوا. کیونکہ یہ بات کہی جاتی تھی کہ جو لوگ بھٹو صاحب سے غداری کر کے ضیاء الحق کے کیمپ میں چلے گئے تھے, بہت سارے لوگوں کو زرداری صاحب نے قریب کر لیا, اور جو بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھی تھے زیادہ تر جنہوں نے قربانیاں دی تھیں ان کو دور کر دیا. مثالیں ناہید خان ہیں, مخدوم الدین فہیم ہیں, صفدر عباسی ہیں, درجنوں اور لوگ ہیں. اس لیے یہ بات ضیاء الحق کے دور تک تو درست ہے. IJI یا اسلم بیگ تک بھی ہم مان لیتے ہیں, IJI کی تشکیل تک. اس کے بعد یہ بات نہیں ہے. صحیح ہے. پیپلز پارٹی کی اب جو حالات ہیں, خامیاں ہیں, کمزوریاں ہیں, غلطی ہیں, اس کا ادراک ہونا اب جو حالات ہیں, علی موسیٰ گیلانی کی جو جیت ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ ساؤتھ پنجاب میں پیپلز پارٹی ریوائیو کرے گی. اگر پیپلز پارٹی ساؤتھ پنجاب میں دوبارہ آتی ہے تو وہ ڈیمیج کس کو کرے گی؟ نون لیگ کو کرے گی یا PTI کو کرے گی؟ یا جس طرح پیپلز پارٹی الزام دیتی ہے کہ ہمیں کوشش کی گئی ختم کرنے کی, یا پیپلز پارٹی کی بحالی کی اب کوشش کی جائے تو پیپلز پارٹی ساؤتھ پنجاب میں آ سکتی؟ دیکھیں, دیکھنا یہ ہے کہ اگر تو ساؤتھ پنجاب میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون الگ الگ الیکشن لڑتے ہیں تو وہ اگر کوئی سیٹ لیتی ہے تو وہ نون لیگ سے لے گی. شیئر اس کو اگر ملے گا تو نون لیگ سے ملے گا, PTI سے نہیں ملے گا. کیونکہ PTI کا یہ نہیں ہوا کہ اس کا وہاں زوال شروع ہو گیا ہو, اور وہ ہمیں ضمنی الیکشن میں نظر آتا ہے جو صوبائی ہوئے کہ جن لوگوں نے PTI کو چھوڑا وہ سارے کے سارے ہار گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ مقابلہ ہوگا اب بھی. اگر تو وہ اکٹھے ہوتے ہیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں, پھر PTI ڈیمیج ہوگی. ظاہر بات ہے پھر 1-to-1 مقابلہ ہوگا اپنے الیکشن میں. تو یہ آپس میں ہی ٹکراتے ہیں. اگر یہ آپس میں ٹکراتے ہیں, کیونکہ ایک دور میں ہوتا تھا کہ ایک طرف پیپلز پارٹی ہوتی تھی, بھٹو کا ووٹ ہوتا تھا, دوسری طرف ووٹ جو ہوتا تھا وہ تقسیم ہوتا تھا, گروپ کا ووٹ ہوتا تھا, نواز شریف بامقابلہ کوئی اور. پھر ایک دور آیا جب ایک طرف نواز شریف تھا, دوسری طرف پھر پیپلز پارٹی تھی, PTI تھی, JUI تھی, فلاں تھی, اتحاد تھا. اب ہے عمران خان بامقابلہ
عمران خان کے مقابلے میں یہ سارے اکٹھے ہوں تو ان کو فائدہ ہوتا ہے، یہ اکٹھے نہ ہوں، کیونکہ اب جو نیوکلس ہے سیاست کا وہ کوئی مانے نہ مانے وہ عمران خان ہے۔ عمران خان اکیلا ہے، 13 پارٹیاں ہیں مقابلے میں، یہی ہے نا عملی صورتحال۔ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے موسیٰ گیلانی جیتے ہیں تو اس بیس پر کہ وہ پیپلز پارٹی کے اکیلے امیدوار نہیں تھے، وہ اس بیس پر بھی جیتے ہیں کہ موروثی سیاست بھی ایک شاخسانہ تھی۔ موروثی سیاست تو ادھر بھی تھی، دوسری سائیڈ پہ بھی تھی نا۔ نہیں دیکھیں ان کے ووٹر کے لیے تو بری چیز نہیں ہے نا، پی ٹی آئی کے ووٹر کے لیے تو بہت بڑی چیز ہے موروثی سیاست نا، وہ تو اس کے خلاف بات کرتا ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ موروثی سیاست کا ایشو یہاں نہیں تھا کہ اس کے حق میں جا رہی ہو بات یہ تھی کہ وہاں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جے یو آئی، جے یو پی اور جتنی جماعتیں ہیں وہ ساری اکٹھی تھیں۔ یعنی مخدوم جاوید ہاشمی صاحب جو روایتی حریف ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کے بھی، شاہ محمود قریشی صاحب کے، وہ اپنا ان کے پلڑے میں وزن ڈال رہے تھے، گیلانی صاحب کے پلڑے میں۔ رانا محمود الحسن جو ہیں وہ جو حریف ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ ان کے پلڑے میں وزن ڈال رہے تھے۔ جے یو پی کا، جے یو اے کا جتنا ووٹ ہے وہ ان کے پلڑے میں تھا۔ اچھا ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اگر ہم دیکھیں سندھ میں تو ٹھیک ہے مانتے ہیں پیپلز پارٹی، ساؤتھ پنجاب میں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ گیم ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اگلا پولیٹیکل الائنس ان کا کوئی ہوتا ہے تو ٹھیک ہے۔ کچھ بات کے پی کی کریں گے کیونکہ کے پی نے بھی بھٹو صاحب کو، بینظیر صاحبہ کو پسا جو ہے وہ اعتماد دیا ہے مختلف ادوار میں۔ ایک بریک کے بعد اسی پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب، پیپلز پارٹی سے متعلق ہم بات کر رہے تھے، لاسٹ ذرا اس پہ بات کرتے ہیں، کے پی کے میں کتنا پوٹینشیل ہے پیپلز پارٹی کے پاس؟ کیونکہ تو اے این پی کے ساتھ انہوں نے حکومت بنائی، اس سے پہلے آفتاب شیرپاؤ صاحب بھی ایک زمانے میں وزیر اعلیٰ رہے، اور پھر میرا خیال اقبال جدون صاحب بھی پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ رہے۔ پنجاب میں ریوائیول کے چانسز پیپلز پارٹی کے پاس زیادہ ہیں یا کے پی کے میں ہیں بنسبت ادر جماعتوں کے، اے این پی، جے یو آئی، ان کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپنا جو روایتی کردار تھا اس کا، وہ تسلیم کوئی نہ کرے وہ پیچھے ہٹ چکی ہے۔ کیا اب پارٹی میں فرحت اللہ بابر، تاج حیدر، رضا ربانی، قمر الزمان قاہرہ، ان کی چلتی ہے یا یوسف رضا گیلانی کی چلتی ہے یا تالپور اور کوئی اور جو ہے چودھری اور ملک اور فلاں ان کی چلتی ہے؟ اگر پارٹی کا بنیادی سٹرکچر جو ہے وہ جاگیرداروں پر، وڈیروں پر، سرمایہ داروں پر، دولت مندوں پر مشتمل ہے تو وہ پھر پیپلز پارٹی وہ نہیں ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کی یا پیپلز پارٹی کی، بینظیر بھٹو صاحبہ کی پیپلز پارٹی تھی۔ بینظیر صاحبہ کے دور میں یہ جاگیردار آ گئے تھے، بھٹو کے دور میں بھی جاگیردار موجود تھے، لیکن وہاں جہانگیر بدر کی جو اہمیت تھی، ٹھیک ہے نا، وہ یوسف رضا گیلانی سے زیادہ تھی۔ سیکرٹری جنرل رہے وہ پارٹی، سیکرٹری جنرل تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ یعنی ایک دلچسپ بات تھی۔ ویسے تو بھٹو صاحب ایک جاگیردار تھے اور ایوب خان کے ساتھ رہ کے ان کے اندر اور بہت ساری چیزیں بھی تھیں، لیکن ایک تھے رانا خورشید علی خان اکاڑا کے، وہ سخت ناقد تھے بھٹو صاحب کے، اسمبلی میں کھڑے ہو کر وہ تقریر کرتے تھے۔ جب 77 کے الیکشن آئے تو لوگوں کا خیال تھا کہ اس شخص کو تو کبھی ٹکٹ نہیں مل سکتا، لیکن ان کو ٹکٹ مل گیا، اور ایسے کئی اور لوگ بھی تھے۔ تو انہوں نے ایک کمبینیشن بنایا ہوا تھا، محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی ایک کمبینیشن بنایا ہوا تھا۔ یہاں وہ کمبینیشن یعنی بلاول بھٹو نے آ کے وہ کمبینیشن، اور آصف زرداری نے توڑا، اس نے بلاول نے اس کو بحال کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ یہ بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، بہت سے لوگ جو پیپلز پارٹی چھوڑ گئے، جتنے وزیر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سنب کر دیا جاتا ہے، جی ایگزیکٹو بورڈ کی، ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ میں ہمیں سنب کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ہے۔ اچھا پنجاب کے حالات پہ آتے ہیں ذرا۔ پنجاب میں اب معاملہ کچھ اس جگر چل نکلا ہے کہ اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم نے اسمبلی بچانی ہے،
جبکہ پی ٹی آئی اور موجودہ جو حکمراں اتحاد ہے وہ کہتے ہیں جی ہم اسمبلی تحلیل بھی کر دیں گے. لیکن ارشاد صاحب یہ معاملہ اب عدالت کی طرف جاتا دکھائی دے گا اگر اسمبلی تحلیل کر دی جاتی ہے, اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ اجازت ہے اسمبلی تحلیل کرنے کے معاملے کو آپ عدالت میں لے کر جا سکتے ہیں. یہ معاملہ اگر عدالت میں چلا جاتا ہے تو پی ٹی آئی جو جلد الیکشن کی بات کرتی ہے, کہیں اس کی یہ موو بھی تو ناکام نہیں ہو جائے گی جلد الیکشن کے لیے؟ نہیں دیکھیں, اس صورت میں یہ عدالت میں معاملہ جائے گا کہ کسی آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ اسمبلی تحلیل ہو. اسمبلی تحلیل کرنا وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کا ثوابدیدی اختیار ہے, اور اس اختیار کو کسی بنیاد کے بغیر, دیکھیں وہ اختیار چیلنج ہوا قاسم سوری کی جو رولنگ تھی اس کی وجہ سے. اب وہ رولنگ کی بنیاد پر چونکہ وہ اسمبلی ٹوٹی تھی, اگر 8 مارچ سے پہلے عمران خان صاحب اسمبلی توڑ دیتے تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب اس وقت جو پنجاب میں صورتحال ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اگر عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو جاتی ہے اور وہ ناکام ہو جاتی ہے, یا پیش کرنے سے پہلے چودھری صاحب اسمبلی توڑ دیتے ہیں, یا اعتماد کی قرارداد کہتے ہیں گورنر جی آپ اعتماد لیں اسمبلی سے, وہ اعتماد لیتے ہیں, اعتماد لے لیتے ہیں, اعتماد کا ووٹ ان کو مل جاتا ہے, وہ اسمبلی توڑ دیتے ہیں, تو کس بنیاد پر کورٹ میں جائیں گے؟ اس لیے یہ اب فیصلہ اصل میں ہونا ہے کہ پی ٹی آئی مسلم لیگ کاف جو ہے وہ اپنے پتے کس طرح کھیلتی ہے, اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اس کو کس طرح ناکام کرتی ہے. دیر کر دی ہے انہوں نے, یہ میں بالکل آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اسی رات یا دوسرے دن جب اپوزیشن تیار ہی نہیں تھی, ایک دفعہ تو جب خان صاحب نے یہ اعلان کیا تو اپوزیشن پر سختہ طاری ہو گیا نا, یہ کیا ہو گیا. لیکن خود چونکہ اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا وہ توڑ نہیں سکتے تھے, اور معلوم نہیں چودھری صاحب کی کیا مصلحتیں ہوں گی. اگر وہ اسی رات توڑ دیتے محمود خان تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا, آرام سے ہو جانا تھا. لیکن جتنی تاخیر ہو رہی ہے پنجاب کی اپوزیشن کو سنبھلنے کا موقع مل رہا ہے. بالکل ایسے, اور ان کی اب اس میں ایک دو چیزیں اور تاخیر بھی تو کچھ ہو سکتا ہے نا. کچھ ہے, وہ یہ ہے مثال کے طور پر چودھری صاحب یہ ضرور دیکھیں گے کہ میری پارٹی کے اندر کتنا اتحاد ہے, یہ جو 10 ارکان اسمبلی ہیں وہ کتنا متحد ہیں میرے ساتھ, گھر میں بھی ایک بظاہر دراڑ نظر آتی ہے, اندر تو ہے وہ بظاہر کیا وہ ہے, حقیقت ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیا اس عرصے میں وفاقی حکومت نے یا پاکستان مسلم لیگ نے یا پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی پر کوئی کام کیا ہے؟ اگر پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کے اندر ہی 5 ہے تو ووٹ وہ کتنا فرق ہے, 4-6 ووٹوں کا فرق ہے, 6 دو ووٹس کا فرق ہے. 186 چودھری صاحب کو پروو کرنے پڑیں گے. ہاں وہ تو کرنے پڑیں گے, تو 4 بندے سکپ ہو جائیں تو وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے. 191 تو ان کے پاس ہے نا, 5 ووٹ تو ایکسٹرا ہیں نا ان کے پاس, 5 ووٹ ان کے پاس ایکسٹرا ہیں. لیکن جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر 5-6 لوگ جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں, یا پارلیمانی پارٹی کاف لیگ کے ٹوٹ جاتے ہیں یا پی ٹی آئی کے ٹوٹ جاتے ہیں, تو معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے. ایک اور بھی قانونی ہوا ہے کہ جب یہ معاملہ یہ اسمبلی توڑ دیتے ہیں اور اپوزیشن چلی جاتی ہے کہ جن کو کوئی اختیار نہیں تھا, یہ وہ جو بھی وجوہات تو پھر وکلا بنا دیں گے نا, وہاں کچھ لوگ پی ٹی آئی کے چلے جائیں. کیونکہ ایک چیز جو ہمیشہ ممبر اسمبلی کے لیے ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ میں مدت پوری کروں. یہ ایک بڑی اٹریکشن ہوتی ہے کہ یار میں 9 مہینے پہلے کیوں پیسے خرچ کروں. تو اگر کچھ ارکان جو ہیں ان کو یہ لالچ دے, یہ 1990 میں یہ ہوا, 1993 میں یہ ہوا تھا کہ منظور وٹو صاحب نے میاں نواز شریف صاحب جو ان کی اپنی مسلم لیگ تھی, وٹو صاحب بھی اس کے ممبر تھے اور اسپیکر تھے, انہوں نے کہا ارکان اسمبلی سے کہ یار ہم کیوں اسمبلی کے قبل از وقت انتخابات میں جائیں, ہم اسمبلی کو بچاتے ہیں. اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پارلیمانی پارٹی کی اکثریت وٹو صاحب کے ساتھ آ گئی, اور وہ وزیر اعلیٰ بن گئے اور وہیں سے منہ دیکھتے رہ گئے. تو یہ ایک چیز ہے. 18 لیکن جو پیپلز پارٹی کے اس وقت نہیں, وہ تو الیکشن کے بعد آیا نا,
اس وقت جو تھی صورتحال پارلیمانی پارٹی ہاں، نے ہی ریوولٹ کیا، یعنی مسلم لیگ نہیں ارشاد صاحب، یہ بڑی کی جو الارمنگ بات ہے. پارلیمانی آپ یہ پارٹی کہہ رہے ہیں کہ تھی، کہیں اگر حکومت نے کام کیا ہو تو وفاقی پی ٹی آئی حکومت کی نے- پارلیمانی پارٹی بھی توڑ سکتی ہے. اس میں امکان تو توڑی ہے نا، وفاق میں توڑی ہے نا. پچھلی راجہ دفعہ ریاض 20 ارکان ٹوٹے، 20 ارکان ٹوٹے ہیں نا یہاں پنجاب میں بھی، مرکز میں بھی 20 ارکان ٹوٹے ہیں، وہ تو ایک فیکٹ ہے نا، ٹوٹے ہیں. اب لیکن ایک چیز کا فائدہ چودھری پرویز الہی صاحب یا عمران خان کو پہنچ سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان کا ٹکٹ ہارڈ کیک ہے پی ٹی آئی کا، کیونکہ اگر ان کو یہ کہا جائے ارکان اسمبلی کو اس وقت کہ جی آپ کی فرسٹ پرائرٹی کیا ہے ٹکٹ کے حوالے سے، تو وہ ظاہر پی ٹی آئی ہے. وہ تو راجہ ریاض صاحب ہمارے پروگرام میں بھی کہہ چکے ہیں. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے ارکان کو یہ باور کراتے ہیں کہ بھائی اگر اس وقت اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے، نئے الیکشن ہو جاتے ہیں، تو آپ تو 5 سال آپ کے پکے ہیں، کیونکہ اس وقت جو پاپولیرٹی ہے پی ٹی آئی کی یا عمران خان نے جو ایک فضا بنا دی ہے، تو اس کا لالچ ارکان اسمبلی کو ہو سکتا ہے اور اس کا فائدہ اٹھا کے وہ نئے الیکشن میں جا سکتے ہیں. لیکن بہرحال قانونی جنگ ہو سکتی ہے، اور اگر ہوئی تو یہ معاملہ لمبا ہو سکتا ہے. لگتا یہ ہے کہ معاملہ لمبا ہوگا ارشاد صاحب، اور آگے جا کے اگر کوئی قوت یہ چاہتی ہے کہ یہ اسمبلیاں مدت پوری کریں، وفاقی بھی اور صوبائی بھی، تو پھر گڑبڑ ہو سکتی ہے. لیکن حکومت کو بات کرنی چاہیے. عمران خان سے اگر بنفس نفیس بات نہیں کرتے، کوئی خط لکھیں، کوئی چٹھی لکھیں، کوئی قاصد بھیجیں، یہ بات کرنی چاہیے. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے.